نے 1 سال کی لے سکے, جو اس وقت ممکن نہیں ہے 8 MAF کے ساتھ. یہ آپ کر سکتے ہیں 2 MAF کے ساتھ. ہر فارمر ہر سال 3 فصلیں لے سکتے ہیں. واٹر لاگنگ اور سیلینٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. یہ آج کی نالج بیس ہے. اس چیز پہ لوگوں کو ٹرین کریں, ان کو بتائیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اس چیز پہ فارمر کو ٹرین کریں. اور یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر ہماری وائس فیڈرل گورنمنٹ کو کہے کہ اگر تم نے فنڈنگ کرنی ہے تو اس کے اوپر کرو, بجائے کہ ایک اور ڈیلٹا بیراج بنا کے کمیونٹی کو بھی تباہ کر رہے ہو, انوائرمنٹ کو بھی تباہ کر رہے ہو, کمیونٹی کے بیچ میں مزید دراڑیں پیدا کر رہے ہو. آپ ملک کو انٹیگریٹ کر رہے ہو کہ ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہو. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے فورم سے آگے لے کے چلنی ہیں. دس شوڈ آل بی بیسڈ آن نالج. اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ آنی چاہیے. آپ کی انویسٹمنٹ پرائرٹیز یہاں سے نکلنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ اس وقت پاکستان فوڈ سرپلس ہے. فوڈ سرپلس کا مطلب ہے کہ جتنی پاکستان میں خوراک پیدا ہو رہی ہے وہ آبادی کے لیے کافی ہے. اگر ڈیلٹا کے جو لوگ ہیں جو اپنی خوراک خود نہیں لگا سکتے, اگر ان کی جیب میں پیسہ ہو وہ خرید تو سکتے ہیں نا. بھائی دبئی میں تو کوئی کھیت نہیں ہے نہ وہاں پہ لگ سکتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خوراک لگاتے ہیں؟ وہ نہیں لگاتے. ان کے پاس پیسہ ہے, وہ منگوا لیتے ہیں. اگر سندھ میں جو ڈیلٹا کے لوگ ہیں ان کی جیب میں پیسہ ہو تو وہ بھی منگوا سکتے ہیں. دبئی والوں کو پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے منگوانی پڑتی ہے. سندھ کے لوگوں کو, ڈیلٹا کے لوگوں کو پاکستان سے مل جائے گی کیونکہ فوڈ سرپلس ہے, مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہے, فوڈ آ جائے گی یہاں پہ بھی. تو انویسٹمنٹ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کوئی ایسا پروجیکٹ کرے کہ سندھ کے جو ڈیلٹا میں رہنے والی کمیونٹی ہے اس کو روزگار ملے, لوگوں کی جیب میں پیسہ آنا شروع ہو. تو پروجیکٹ تو یہ ہونا چاہیے, بجائے کہ آپ ان کو جو ہے چند لوگوں کو تھوڑا سا پانی دے کے ڈیلٹا بیراج کے ذریعے پھر آپ ڈھول بجانا شروع کر دیں کہ ہم نے ڈیلٹا کی ساری پرابلم سالو کر دی. کیونکہ کسی صورت بھی سالو نہیں ہو سکتی یہ پرابلم وہ ڈیلٹا بیراج بننے سے. آدھے سے زیادہ کیا تقریباً 95% کمیونٹی ویسی ہی رہے گی جیسی ابھی ہے. اسی طرح سے ان کا سمندر زمین کھاتا رہے گا اور وہ بیچارے جو ہیں وہ جس حال میں رہ رہے ہیں اسی حال میں جو ہے وہ بیچارے پستے رہیں گے. انویسٹمنٹ پرائرٹی کیا ہے؟ اس وقت جو آپ کا کراچی کا پورٹ ہے, کراچی کا پورٹ جو ہے وہ اوور کراؤڈیڈ ہے. اوور کراؤڈیڈ اس طرح سے ہے کہ کراچی کے پورٹ کے اوپر میرے خیال میں 30 برتھ ہیں. اگر 30 کے 30 برتھ کے اوپر 30 جہاز ان لوڈ ہونے شروع ہو جائیں تو آگے کراچی کی روڈ انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں ہے اتنا کہ ٹرک وہ سامان لے کے آگے جا سکے. آپ کا پورا شہر چوک ہو جائے گا. اب بھی جس وقت زیادہ شپس آتے ہیں تو نوری آباد سے لے کے تو کراچی تک کنٹینروں کی لائنیں کھڑی ہوتی ہیں سڑک کے اوپر. آپ کا انفراسٹرکچر چوک ہوا ہے وہاں. اب وہ کنٹینر جس نے کراچی سے باہر آنا ہے, اگر آپ اس کنٹینر کو شاہ بندر یا کیٹی بندر سے کشتی میں رکھ کے تو جھرک تک لے آتے ہیں, حیدرآباد کوٹری تک لے آتے ہیں, جو لانا کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک آپ کا پورٹ بن گیا حیدرآباد میں, جھرک میں سے جھرک میں ایک پورٹ بن گیا. اب جب وہ جھرک میں پورٹ بنتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ پورٹ ایک نیا کراچی آپ نے وہاں پہ بنا دیا. اور کتنا سامان آئے گا وہاں پہ. جس شخص نے بھی کنٹینر منگوانا ہے اوپر نارتھ کے لیے, وہ کراچی کے بجائے جھرک کو ترجیح دے گا کہ یار جھرک پہ میرا کنٹینر آئے گا تو 4 دن کراچی میں نہیں پھنسا رہے گا, 1 ہفتہ کراچی میں نہیں پھنسا رہے گا, کرایہ بھی کم پڑے گا اس کو. یہ 200 کلومیٹر اس کا ٹرک کا کرایہ بھی کم ہو جائے گا. اس کا دماغ خراب ہے کہ پھر وہ کراچی کی پورٹ پہ کنٹینر منگوائے. پھر جو شپ کنٹینر لے کے آ رہا ہے, اب ایک شپ ہے وہ سے پاکستان کے لیے 10 کنٹینر لے کے آتے ہیں. اب 10 کنٹینر کے لیے وہ 2 دن کھڑا رہے گا پورٹ پہ اپنا انتظار کرنے کے لیے مجھے برف پہ جگہ ملے, تو وہ 10 کنٹینر اٹھائے گا ہی نہیں. لیکن جس شپ کو پتا ہے کہ میں نے ادھر سے دبئی سے ہوتے ہوئے سنگاپور جانا ہے اور کراچی سامنے آتا ہے, وہ کراچی کے قریب آ کے سمندر میں کھڑا ہوگا, چھوٹی بوٹ جائے گی, اس کے اوپر 10 کنٹینر اتریں گے اور وہ چل پڑے گا, شپ آگے چل پڑے گا. اب وہ شپ 10 کنٹینر بھی اٹھا رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے نہ اس نے پورٹ کی فیس دینی ہے, نہ اس کا پورٹ پہ ٹائم لگے گا, اور 10 کنٹینر کا اس کو بزنس مل گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بزنس کتنا انکریز ہونا شروع ہوگا. یہ میرین ٹائم بزنس کے رول ہیں, اور اگین یہ سارے نالج بیس سے آتے ہیں. اگر آپ ایک انویسٹمنٹ پرائرٹی میں بجائے کہ ڈیلٹا بیراج کے اوپر پیسہ لگائیں,
آپ اس ڈیلٹا بیراج کی جگہ اس جگہ کو اس طرح سے آپ مینیج کریں، جو کہ انجینئرنگ سولوشنز اس کے سارے موجود ہیں، کہ اس جگہ سے کینال اور ریور بیڈ کا آپ کمبینیشن میں اس کو یوز کریں کہ کنٹینر جو ہے اس کو 12 مہینے، زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میکسیمم 3 میٹر پانی چاہیے، اور جو آپ کا چینل ہے وہ میکسیمم 80 فٹ چوڑا ہونا چاہیے، یعنی 12 فٹ 11 اور 80 فٹ چوڑا اگر آپ چینل بنا دیتے ہیں تو اس میں بے شمار میری ٹائم ٹریفک چل سکتی ہے۔ اگر آپ ایک کینال بناتے ہیں صرف دریا کے پیرلل، ٹھیک ہے، دریا سے ہٹ کے دریا کے پیرلل آپ ایک کینال بناتے ہیں، یہ جس طرح کے آپ کے ایل بی او ڈی اور آر بی او ڈی کے اوپر یہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور تباہی پھیر رہے ہیں، اتنے ہی پیسے میں اس طرح کی کینال بن جاتی ہے، جس کینال کو آپ کوٹری سے ریگولیٹ کریں۔ اس کینال کے بیچ میں پانی نے چلنا نہیں ہے، صرف کھڑا رہنا ہے۔ اب جہاں پہ سلوپ آتی ہے نا کینال کے بیچ میں، وہاں پہ گیٹ لگ جاتے ہیں۔ اب پانی کھڑا ہے، جب شپ نے گزرنا ہے تو وہ اپنے گیٹس میں آتا ہے، گیٹ تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے، شپ نیچے آتا ہے، گیٹ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ لاکنگ گیٹس کا سسٹم ہے، یہ دنیا جہان میں جو کینالز ہیں ان کو۔ اب اس کینال میں صرف پانی نے کھڑا ہونا ہے، تو کھڑا ہونے کے لیے تو پانی بہت ہے آپ کے پاس، جب چلنا نہیں ہے اس نے، وہ سمندر تک چلا جاتا ہے۔ اب وہ کھڑی ہوئی کینال ہے، اس کے بیچ میں آپ کی ٹریفک چلنی شروع ہو گئی ہے، یہ تقریباً آپ کی 200 کلومیٹر کی کینال بنتی ہے۔ آپ کو دریا کا بیڈ چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دریا کا بیڈ اپنا ایکولوجیکل کام جو ہے جو بھی ہے وہ کرتا رہے، ٹائیڈ آ رہی ہے جا رہی ہے، مچھلیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کینال آپ کی سیپریٹ ہے، تھوڑا سا اس کے بیچ میں پانی ہے، اور وہ پانی 12 مہینے کھڑا ہے۔ اور یہ 200 کلومیٹر کی کینال بنانے کی کاسٹ جو ہے وہ 200 کلومیٹر کی 4 لین ہائی وے بنانے سے کم ہے۔ ہائی وے بنانا بہت مہنگا کام ہے، اس کے لیے آپ کو کمپیکشن کرنی پڑتی ہے، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں صرف آپ نے مٹی کھود دی ہے، جو زیادہ سیپیج والی جگہ ادھر تھوڑی بہت آپ نے لائننگ کر دینی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کی کینال چل پڑے گی۔ اس کے بیچ میں اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ڈیلٹا کی کمیونٹی ہے اس کے لیے کتنے جابز کریٹ ہوتی ہیں اس پورٹ کے اوپر۔ آج وہ بیچارہ کراچی میں مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے، کس حال میں رہتا ہے؟ آپ پلاننگ ٹھیک کرو، آپ جیٹ کو ڈیولپ کرو ایز اے ان لینڈ پورٹ سٹی، اس میں آپ ہاؤسنگ بناؤ، اچھے پروجیکٹس کرو، اچھی ہاؤسنگ سکیمز بناؤ، پراپر ڈرینیج کے ساتھ، کمیونٹی لیونگ کے ساتھ۔ یہ جس طرح بیریا ٹاؤن شہریہ ٹاؤن بنتے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے نا کنسٹرکشن، اس طرح کی فیسلٹیز کریٹ کرو جس میں ہر طبقے کا مزدور سے لے کے تو چیف انجینئر تک سب کے لیے وہاں پہ اکاموڈیشن ہو، اور یہ پروجیکٹ کرو۔ یہ ڈیلٹا بیراج کیا ہو گیا؟ اس سے کس کو کیا ملے گا؟ وہ اریگیشن کے 4 لوگ پھر اس کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے، وہ رشوتیں لینی شروع کر دیں گے، ایک اور چیف انجینئر کی نوکری بن جائے گی، 4 ایکسچینج کی نوکریاں بن جائیں گی، 2-3 پٹواری جو وہ موج کرنی شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ امیر ترین جو فارمرز ہیں وہ اور زیادہ امیر ہو جائیں گے، کمیونٹی ادھر کی ادھر رہے گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ پروجیکٹس لے کے آئیں اس ایریے میں جس سے کمیونٹی کو فائدہ ہے۔ آپ کی روڑی کینال میں اگر اریگیشن کے اوپر آپ کام کرتے ہیں تو ادھر جتنا اناج لگ سکتا ہے صرف روڑی کینال کے لیے وہ پورے سندھ کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ کی 3 فصلیں جب 1 سال کی آپ لینی شروع کریں گے، اور پھر فصلیں بھی یہ ہے کہ اگر ابھی آپ 1 ایکڑ میں سے جو ہے وہ 80 من گندم نکال رہے ہیں، تو اس سسٹم کے ساتھ آپ کی 1 ایکڑ میں سے 80 من نہیں 100-120 من گندم نکلے گی۔ تو آپ ورٹیکلی بھی بڑھ رہے ہیں، ٹائم میں بھی آپ کی جو ہے وہ کراپ زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور یہ صرف سندھ ہے جس میں آپ بآسانی 3 کراپس لے سکتے ہیں، کیونکہ سندھ میں سولر اینگل گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ پنجاب میں یہ کام تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ پنجاب میں جو سردیاں اس میں کراپ نہیں ہوتی ہے یا بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ تو سندھ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا خطہ ہے جس میں اگر آپ زمین کا پانی پورا کرتے رہیں تو ادھر آپ 3 فصلیں لے سکتے ہیں۔ تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، جو چیزیں آپ کو نیچر نے دی ہیں آپ ان کا فائدہ اٹھائیں، اور اس کے لیے ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو اس پہ تو پھر آپ کو سکھر بیراج بھی جو ہے نا یہ ختم کر دیں، آپ اس کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کے جو اس قسم کی اریگیشن سسٹم ہے، یہ پانی کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ کینال کے تھرو پانی لیتے ہی نہیں ہے، چلتی ہوئی کینال کی بھی آپ کو ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یہ دریا کے بیچ میں کنویں لگتے ہیں، دریا کے بیڈ میں ہائی کیپیسٹی ٹیوب ویلز ہیں، جس طرح ٹربائن نہیں ہوتا جو بہت ڈیپ جاتا ہے۔ دریا کے جو بیچ میں پانی ہے، جو ریت کے نیچے پانی ہے، وہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ دریا سے آپ دور جاتے ہیں تو کھارا پانی آتا ہے، یہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور جب اوپر دریا چل رہا ہے، ہر سال دریا چلتا ہے، نہ بھی چلے تو مونسون میں تو 1 دفعہ چلتا ہے، جتنا پانی آپ نے دریا کے بیڈ سے نکالا ہے وہ واپس اس میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ کو ریچارج جو آپ کا ایکویفر کا ہے وہ 100% آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بیچ میں سے کنواں ہے، وہ پانی نکال رہا ہے،
اور پانی نکالنے کے بعد آگے سارا پائپس کا سسٹم ہے. آپ نے ایک 100 کلومیٹر کی کینال بنانی ہے, اس کا کتنا خرچہ ہے. آج کل لائننگ شائننگ کا بھی بڑے وہ کر رہے ہیں, اوپر پروجیکٹ ہے جی ہم کینال کی لائننگ کر رہے ہیں. آپ کے اتنا سا پائپ ہے,